بات مذاکرات ہم جاری ہیں، سلسلہ جاری ہے، لیکن بعض اوقات تعطل آ جاتا ہے۔ مذاکرات کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ عموماً بعض ایشوز پر مزید غور کرنے کے لیے، مشاورت کرنے کے لیے وقفے آتے ہیں۔ ابھی بھی ایک وقفہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک ہماری طرف سے تعلق ہے، ہم تو سنسیریٹی کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ حکومت کی طرف سے ہے۔ شاید ان کی نیت مذاکرات سے زیادہ تحریک انصاف کو مذاکرات کے نام پر الجھانا ہے کہ وہ کسی طرح انگیج رہیں ہمارے ساتھ اور آگے بات نہ بڑھ سکے۔ تو اگر ایسی بات بھی ہے تو یقیناً ہماری پارٹی اس پر فیصلہ کرے گی، لیکن فی الحال تعطل ہے اور اس تعطل کو میں سمجھتا ہوں کہ ان قریب دور ہو جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ حکومت سر، آپ اپنے مطالبات تحریری طور پر کیوں پیش نہیں کر رہے؟ دیکھیں، مطالبات تحریری طور پر ہم کیوں پیش کریں؟ ہم نے مطالبات پیش کر دے، ہمارے مطالبات تو بالکل کلیئر ہیں۔ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، 9 مئی پر کمیشن بناؤ، اور یہ جو الیکشن میں آپ نے دھاندلی کر کے حکومت پہ قبضہ کیا ہے اس کو ریورس کراؤ۔ اس کے لیے جو لیگل طریقہ کار ہے وہ قانون میں درج ہے۔ اس میں کسی کو لکھے ہوئے مطالبے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بڑے کلیئر مطالبات ہیں۔ یہ جو لکھ کر لاؤ، یہ کرو، اس کو دستخط یہاں کرو، کاغذ کا رنگ سفید نہیں گرین ہونا چاہیے، گرین نہیں پیلا ہونا چاہیے، یہ سارے ویسی تعطل اور ڈیلے ٹیکٹکس ہیں۔ ان کو ہم بھی سمجھتے ہیں، قوم بھی سمجھتی ہے۔ اس لیے میں ان سے اپیل کروں گا، حکومت سے خاص طور پر، کہ وہ اس میں ڈیلے نہ کرے، تعطل نہ کرے اور طریقہ کار کے تحت ایک جمہوری رویے سے اپناتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالے، ورنہ یہ ملک کسی طرح ہاسٹیج رہے گا، یرغمال رہے گا ان مسائل کا، ان تحفظات کا اور اس سیاسی انتشار کا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ بس آخری سوال پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہے وہ 1 مہینے میں نکل آئیں گے، پھر کہتا ہے 15 دن میں ہم مہمان ہیں۔ منسٹر سیف صاحب جو ہے وہ تو باخبر ہوتے ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کچھ بہتری آنے والی ہے کہ نہیں؟ میں کتنا باخبر ہوں، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ خیر کرے، جلد سے جلد نکل آئے۔ سر آخری کوشچن ہے سر، آپ لوگ نہیں سر، آپ لوگ اس لیے احتجاج کرتے ہیں اسلام آباد میں اپنے حق کے لیے۔ گزشتہ روز سر بلدیاتی نمائندوں نے احتجاج کیا اور آپ نے ان کے اوپر جو ہے تشدد کیا، تو یہ سر ان کی آپ مذمت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے سر؟ یار دیکھو، بات یہ ہے، بلدیاتی نمائندوں پر تشدد نہیں ہوا، ان پر آنسو گیس چلائی گئی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اس ایریا میں آ گئے جس ایریا میں نہیں آنا چاہیے تھا بغیر اجازت کے۔ آپ کو پتہ ہے قانون ہے ہر جگہ کا، اگر ریڈ زون جہاں پر اسمبلی کی بلڈنگ ہے اور آگے آپ دیکھیں وہاں پر اور حساس عمارات ہیں، بلڈنگز ہیں، وہاں پر ہم کسی کو مظاہرہ کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دیں گے کہ ان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ جناح پارک کی تھی، وہاں ان کو ہونا چاہیے تھا، وہاں وہ احتجاج کر رہے تھے اور اجازت بھی تھی۔ لیکن جب یہاں آئے تو یقیناً ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے، شاید بلدیاتی نمائندے خود کچھ نہ کرتے لیکن ان کے درمیان کوئی شرپسند گھس آتا اور کوئی حرکت کر جاتا، تو اس لیے ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ دوسری بات یہ کہ جہاں تک ان کے مطالبات کا تعلق ہے، میری ایک تفصیلی بیان اس پر آ چکا ہے، ہماری حکومت کے باقی لوگوں کا بیان آ چکا ہے، اس میں ہم نے وضاحت کر دی ہے، بار بار ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور بتاؤں کہ ان کی ملاقاتیں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ہو چکی ہیں، ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے باقی بھی جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات ہو چکی ہے، اور ان ملاقاتوں میں باتیں طے ہو چکی تھیں، ان پر عمل درآمد بھی حکومت نے کر دیا ہے، شروع ہو چکا ہے، اور ان کو علم ہے اس بات کا۔ اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے مظاہرہ کرنا تھا یا احتجاج جو ہے وہ ایک ایسے طریقہ کار کے تحت کرنا تھا جس سے امن و امان کا خدشہ پیدا ہوتا، امن و امان کے کو کیا کہتے ہیں اثر انداز ہونے کا، تو یقیناً ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا۔ باقی ان کے مسائل ہم انشاءاللہ حل کر کے رہیں گے، کمٹمنٹ ہو چکی ہے ان کے ساتھ۔ تھینک یو۔